بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں محبت میں گرفتار نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں۔ اہل علم و اہل دانش اور بزرگوں کا یہ تجربہ و مشاہدہ رہا ہے کہ عشق و محبت اور دوستی کی بنیاد پر کی جانے والی شادیاں عموماً ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، جس کا مشاہدہ معاشرے میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی محبت کے نشے میں مست نوجوان نسل ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو دوسرے ضرور آپ سے عبرت حاصل کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک انتہائی عزیز کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ دن رات فون پر لمبی لمبی گفتگو اور صبح شام محبوبہ کی گلی کے چکر لگاتا۔ جب بھی ملاقات ہوتی اسی حسینہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاتا۔ ہر وقت خیالوں کی دنیا میں مست رہتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور بات لیلا مجنوں کے گھر والوں تک جا پہنچی۔ جب دونوں جانب بھڑکتی آگ کو دیکھا تو مزاحمت کے بجائے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اب مجھے بھی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ شادی کی رسم خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ پریمی جوڑے کے درمیان ہونے والی گفتگو اور انداز کو دیکھ کر تقریب میں آئے مہمان نہ صرف رش کر رہے تھے بلکہ ان کے لیے اچھے فیوچر اور خوشحالی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کے اچھے فیوچر اور خوشحالی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ شادی کے چند مہینے بعد اچانک اس عزیز سے میری ملاقات ہوئی اور بھابھی کے بارے میں پوچھا تو اس کے لہجے میں وہ چاشنی اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، بلکہ میری بات سنتے ہی ڈپریسڈ ہو گیا۔ کافی ٹال مٹول کے بعد موصوف نے بتایا کہ لیلا ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے۔ اس بات پر مجھے بہت حیرانی ہوئی، مگر موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے تسلی دی اور گھر کی راہ لی۔ میں گھر چلا گیا۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ لیلا کے گھر والوں کی جانب سے پریشر اور عدالتی احکامات کے باعث مجنوں نے طلاق کے پیپر پر سائن کر دیے، اور یوں صرف 7 مہینے گزرنے کے بعد ایک پیار کی کہانی مکمل ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ دونوں کی سالوں کی محبت چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے سامنے ٹک نہ پائی؟ کافی غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد اس گتھی کو سلجھانے میں مدد ملی مجھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محبت ایک فطری عمل ہے اور ہمارے دین اسلام سے محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ اخوت، رواداری اور ایثار قربانیاں محبت کے اہم جزو ہیں، لیکن دور حاضر میں پیار یا محبت جیسے پاکیزہ رشتے میں بہت جلد دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ پیار کرنے والوں اور ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں کی شادیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد کی بحث سے پہلے اگر محبت کا جائزہ لیں تو اس میں جو اخوت، رواداری اور ایثار قربانیوں کے بجائے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا چلتا ہے، فلمی ڈائلاگز اور گفٹس، تحفے تحائف کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ دونوں پریمی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد زندگی کسی ڈرامے یا ہندی فلم کے کردار کی طرح ہنسی خوشی گزر جائے گی۔ ایک دم زندگی کو ہندی فلم سمجھ لیا گیا نوجوانوں نے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، الٹ۔ چند دنوں میں پروان چڑھنے والی محبت کے ریزلٹس کا اندازہ آپ میرے ویورز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ڈسٹرکٹ کی ایک ضلع کی 31 فیملیز اور سول عدالتوں نے گزشتہ سال کے پہلے 5 مہینے یعنی 1 جنوری سے 31 مئی تک مجموعی طور پر 1794 خواتین کے حق میں طلاق کی ڈگریاں جاری کیں۔ طلاق حاصل کرنے والی خواتین میں پسند کی شادیاں کرنے والی خواتین کی اکثریت ہے۔
ان کی شادیاں 4 مہینے سے 1 سال میں ہی ناکام ہو گئیں. 4 مہینے سے 1 سال میں ہی ناکام ہو گئی، جبکہ اس عرصے میں مجموعی طور پر 2693 خواتین نے طلاق، حق مہر، نان نفقہ خرچہ، سامان جہیز کی واپسی، بچوں کی حوالگی کے مقدمات درج کرائے. پہلے 5 مہینے میں مجموعی طور پر 118 خواتین گھروں سے بھاگ کر دارالامان، دارالفلاح پناہ کے لیے گئیں. پچھلے سال ضلع بھر میں طلاق کی ریشو میں اب تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. میرے بولنے کا مقصد جو ہے محبت کی شادی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے. جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں کہ محبت کی شادی غلط ہے، یہ میرا مقصد نہیں، بلکہ دور حاضر میں شادی کے بعد پیش آنے والے پرابلمز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں محبت کے شکار نوجوان خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، سپنے دیکھتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد جب ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو حقیقی لائف ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. اگر خواتین کا جائزہ لیں تو محبت میں بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیسے کیسے دعوے کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے ڈائلاگ مارتی ہیں عورتیں بھی، لڑکیاں بھی. مثلا میں آپ کو سناتا ہوں، تمہارے ساتھ میں جھوپڑی میں رہ لوں گی، اور تمہارے گھر میں میں چٹنی مرچی کھا لوں گی، اور ایک وقت فاقہ کر لوں گی، وغیرہ وغیرہ. ان سب فلموں کے ڈائلاگ چلتے ہیں. سب یہ دعوے اکثر اس وقت کیے جاتے ہیں جب لڑکی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جبکہ نوجوان کسی مڈل کلاس گھرانے کا چشم چراغ ہو. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے بعد چاند تارے توڑنے کے دعوے کرنے والوں کو صرف دن میں تارے نظر آتے ہیں. جو ڈائلاگ مارتے ہیں نا، اور ڈائلاگ مار کے پھر بھاگ کے شادی کرتے ہیں کہ ہم جان میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لے آؤں گا آسمان سے، تو پھر وہ نوجوان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، اور چند دن بعد ہی دونوں کا ایک ساتھ رہنا محال مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑکی کی ضروریات کو پورا کرنا اس مڈل کلاس مجنوں کے بس میں نہیں ہوتا، اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. اور یوں لڑکی کی باقی بچی زندگی تنگدستی اور قسم پرسی کی حالت میں گزر جاتی ہے. شادی میں ناکامی کی ایک اور وجہ محبت کے شروع میں دونوں پریمی خود کو بے عیب سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد قوت برداشت نہ ہونے کے باعث نفرتیں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. اکثر نوجوانوں کی محبت کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوتی ہے، جھوٹ پر فاؤنڈیشن کرتے ہیں محبت کی عمارت کی. اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے، جھوٹ چلتا نہیں، جھوٹ کو پاؤں نہیں ہوتے. شادی کی خاطر اپنی حیثیت سے بڑھ کر بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بھئی بطور سیلس مین کام کرنے والا، سیلس مین ہے نوجوان، تو بطور سیلس مین کام کرنے والا نوجوان جو خود کو کسی بڑی کمپنی کا مینیجر بتاتا ہے، وہ اب لڑکی کے گھر والے بھی ہنسی خوشی بیاہ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد بہت ہی بھیانک رزلٹ سامنے آتے ہیں. مشکلات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہیں. مسلم معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ زیادہ تر کیسز میں تو عورت ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. طلاق کے بعد نسبتاً مرد کے بجائے عورت کو دوسری شادی کے لیے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس ساری بحث کا مقصد میرے معزز ویورز، اس ساری بحث آرگومنٹس اور ڈسکشن کا مقصد جو میرا یہ ہے، نوجوان نسل کو یہ باور کروانا ہے کہ خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کو اپنائیں. یہ کوئی ہندی فلم نہیں چل رہی ہے. خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کو اپنائیں، افو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، بیوی شوہر کو معاف کرے، شوہر بیوی کو معاف کریں، اور بلند بانگ دعووں سے پرہیز کریں. لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنا ہے.
میں یہ کر دوں گا آپ کے لیے، میں وہ کر دوں گا۔ رشتوں میں انا کو آڑے نہ آنے دیں، رشتوں میں انا کو، ایگو کو آڑے آنے نہ دیں۔ خاص طور پر محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بھئی لو میرج کی ہے نا تو پھر اس کو موت تک نبھائیں، پھر آخری دم تک نبھائیں پھر اس کو۔ خاص طور پر محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، معاف کر دیں۔ شوہر بیوی کو معاف کر دے، بیوی شوہر کو معاف کر دیں۔ اور سب سے اہم بات، والدین کی پسند کو ترجیح دیں۔ کسی پسند کو، والدین کی پسند کو ترجیح دیں اور ان کے مشورے کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرمائیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے پیار میں اور محبت میں اندھے نہ ہو جائیں اور اعتدال کی راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ دیکھیے بیلنس بہت ضروری ہے، ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کا تعلق جو بیلنس سے بہت گہرا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ہم نے آپ کی نبی جی، ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے۔ ہم جو ہے امت محمدیہ جو ہے یہ بیلنسڈ امت ہے۔ تو اسلام ہمیں ہر چیز میں جو ہے افراط و تفریط سے منع کرتا ہے۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی چیز میں ہم افراط سے بھی پرہیز کریں اور تفریط سے بھی پرہیز کریں، ہر کام کو بیلنس میں رکھیں۔ وہ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے امت وسط کا نام دیا ہے، امت محمدیہ کو امت وسط کا نام دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی جو خوشگوار بن جائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ کیونکہ ہماری زندگی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں، خصوصاً نوجوان فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی لائف بن جائے تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔